مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ جو آیت اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی، کئی دنوں سے اسی پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ بتایا گیا تھا کہ اس آیت کریمہ میں قرآن پاک کی صفات کا تذکرہ ہے کہ قرآن موعظت ہے اور قرآن کریم دل کے روگوں کا علاج ہے اور یہ ہدایت نامہ ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ کل بات آئی تھی کہ قرآن پاک شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ میں نے 3 واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے تھے کہ قرآن مجید کی بدولت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کفر اور شرک کس طریقے پر زائل ہوا اور ان کی بیماری سے ان کو شفا مل گئی۔ دوسرا واقعہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سننے کے بعد اور اس کا اثر لینے کے بعد ان کے دل کی کایا کیسے پلٹ ہوئی اور ان کے اندر کی جو معصیت کی بیماری تھی، ڈاکو تھے، چور تھے، اور جو چور ہوتا ہے وہ تو 50 نہیں ہزاروں قسم کے امراض کا شکار ہوتا ہے، وہ سب کی سب بیماریاں ان کے اندر سے ایک لخت نکلتی چلی گئی اور وہ اتنے پاک اور صاف ہو گئے اور ان کی بیماری سے وہ اس قدر شفایاب ہو گئے کہ نہ صرف وہ بلکہ ان سے ہزاروں فیض پانے والے دنیا میں پیدا ہو گئے۔ تیسرا واقعہ میں نے بتایا تھا حضرت یزید بن ہارون کا، جنہوں نے اپنے دل کے اندر کچھ سختی محسوس کی تھی۔ ظاہر ہے کہ حضرت سیدنا یزید بن ہارون کوئی گنہگار نہیں تھے، بدکار نہیں تھے، فحشکار نہیں تھے، وہ تو بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، اللہ والے تھے۔ اس کے باوجود ان کے دل میں تھوڑی سی سختی انہوں نے محسوس کی تو ان کو خوف ہونے لگا، وہ پریشان ہو گئے۔ اس لیے پریشان ہو گئے کہ یہ دل کی سختی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، اگر وہ بڑھ جائے اور دل سختیوں میں اور آگے بڑھتا چلا جائے تو پھر تو وہ بڑا ناکارہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر دین کی بات نہیں گھستی، اللہ کی بات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، بہت سخت ترین بیماری۔ اسی لیے بعض اکابرین نے دل کی سختی اور سخاوت کو گناہ کبیرہ میں داخل کیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک علامہ ابن حجر اسقلانی ہے، وہ پرانے زمانے کے بہت پہلے کے، اس کے باپ کے زمانے کے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے علامہ ابن حجر مکی، حیثمی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الزواجر عن ارتکاب الکبائر۔ اس کے اندر انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اسی کے اندر ایک گناہ انہوں نے ذکر کیا ہے قساوت قلب، دل کا سخت ہو جانا۔ یہ دل کا سخت ہو جانا بہت بڑی بیماری، بہت بڑا گناہ، اس لیے کہ یہ ہزاروں قسم کی بیماریاں لاتا ہے۔ حضرت یزید بن ہارون کو جب دل کے اندر ذرا سی سختی کا احساس ہوا، پریشان ہو گئے،
آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ دل سخت سے سخت ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمیں توجہ نہیں ہوتی اور اس کے علاج کرانے کی فکر نہیں ہوتی۔ جب حضرت یزید بن ہارون نے یہ دیکھا تو حسن بصری کی خدمت میں گئے تھے اور وہاں پر قرآن کی تلاوت حسن بصری نے فرمائی تھی، اور پھر ایک دم ان کے دل کی سختی دور ہو کر اس کے اندر نرمی اور گداز پیدا ہو گیا۔ یہ 3 واقعات کل آپ کو سنائے تھے، یہ بات بتانے کے لیے کہ قرآن کریم شفا ہے کفر کے لیے، شرک کے لیے، معصیتوں کے لیے، گناہوں کے لیے، گناہوں کے اسباب کے لیے، ان تمام قسم کی چیزوں کے لیے قرآن مجید کو اللہ نے شفا قرار دیا۔ اس آیت میں کہا گیا ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ علماء کی بحث ہوئی ہے اس میں کہ قرآن پاک جسمانی امراض کا علاج بھی کرتا ہے یا صرف دل کے روگوں کا علاج۔ قرآن مجید کے الفاظ جو یہاں پر ہیں وہ یہ ہے شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ صدور صدر کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں سینہ، مراد ہے دل، اس لیے کہ سینے میں ہی دل رکھا ہوا ہے۔ تو یہ مطلب ہوا کہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ صرف دل کی بیماریوں کا علاج ہے اور شفا ہے یا جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اس کے اندر شفا ہے؟ اس میں علماء کے 2 نقاط نظر ہیں۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک صرف دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے نازل ہوا ہے۔ کفر کا علاج، شرک کا علاج، زناکاری کا علاج، جھوٹ کا علاج، اس طرح کے جو دلی امراض اور گناہ اور روحانی امراض اور بیماریاں ہیں ان کے لیے قرآن پاک کو شفا بنایا گیا۔ باقی رہے ہمارے جسمانی بیماریاں، سر کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے، کوئی اور بیماری ہے اور بخار ہے، ان کے لیے بھی اس کے اندر شفا ہے کہ نہیں؟ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے، قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ دل کے امراض کا علاج ہے۔ لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک دل کی بیماریوں کے لیے تو علاج ہے ہی اور اصل اس کا کام وہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو ہمارے جسمانی امراض کا بھی علاج کس کے اندر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب دیکھو اس کے اندر اللہ کے نبی کہہ رہے موت کا ایک علاج نہیں، باقی ہر بیماری کا علاج اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کبھی جنات کا حملہ ہو جاتا ہے، عاصف کا اثر ہو جاتا ہے، جادو اور منتر ہو جاتا ہے، یا اسی طرح کسی کو پیٹ میں درد، بخار یا اور اس طرح کے کوئی امراض آ جاتے ہیں۔ اور آج تو بیماریوں کا حال یہ ہے کہ یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، بہت بڑی بیماریاں موجود ہیں۔ ہارٹ کی بیماری آ گئی، شوگر کی بیماری آ گئی، یہ اور جو ہے بی پی کی بیماری آ گئی، دماغی کوئی امراض پیدا ہو گئے اور مختلف قسم کے امراض۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کے لیے بھی شفا رکھی۔ تو 2 یہاں نقطے نظر ہیں علماء کے۔ ایک علماء کا طبقہ وہ چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن صرف باطنی امراض اور روحانی امراض اور قلبی امراض کے لیے شفا ہے، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ روحانی امراض کا علاج تو ہے ہی اور وہی اصل بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس کے اندر برکت ایسی موجود ہے کہ اس سے ظاہری بہت سارے مسائل کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 نقطے نظر ہو گئے۔ تو اب ہمیں دونوں پہلو پر یہاں گفتگو کریں گے۔ ایک پہلو یہ کہ قرآن پاک دل کی بیماریوں کا علاج ہے،
دوسرے اس پہلو پر بھی گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. یہ دو الگ الگ موضوع. میں آج پہلے موضوع کو لیتا ہوں کہ دل کے امراض کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا اصل موضوع یہی ہے, اسی لیے قرآن نازل ہوا ہے. وہ جو دوسری بات ہے وہ ثانوی درجے کی ہے, وہ ضمنی ہے, لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ انسان قرآن پاک سے اپنے دل کے روگوں اور دلی امراض کا علاج کرے. بیماریاں روحانی بھی بہت ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ انسان باطنی اور دلی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے بھی بیمار ہو جاتا ہے. ان کو یہ تو معلوم ہے جسم بیمار ہوتا ہے, اسے بخار آتا ہے, درد آتا ہے, شوگر کی بیماری لاحق ہوتی ہے, دل میں جو ہے درد ہونے لگتا ہے, دماغ کے اندر بیماریاں آتی ہیں, آنکھ بیمار ہو جاتی ہے, آنکھ کی روشنی کبھی زائل اور کبھی کم ہو جاتی ہے, کانوں کے اندر بھی امراض آ جاتے ہیں, سنائی کم دینے لگتا ہے, یا کہیں جسم کے اندر پھوڑے آ جاتے ہیں اور درد ہونے لگتا ہے. کسی کو ٹانگوں کا درد, کسی کو گھٹنے کا درد, اور کسی کو پیٹھ اور کمر کا درد, کسی کو سر کا اور کسی اور جگہ کا درد. یہ سارے امراض کے بارے میں تو ہم کچھ جانکاری رکھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ سارے امراض پیدا ہوتے رہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ روحانی اعتبار سے بھی انسان بیمار ہوتا ہے. بس جناب پیدا ہو گئے اور کسی کام کاج میں لگ گئے, انہیں کوئی توجہ اس بات کی طرف نہیں ہوتی ہے کہ میں دل کے اعتبار سے کچھ بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہوں. میرے دل میں تکبر کی بیماری آ سکتی ہے, میرے دل کے اندر عجب اور خود پسندی کی بیماری آ سکتی ہے, میرے دل کے اندر ریاکاری کی بیماری ہو سکتی ہے, میرے دل کے اندر حسد کی بیماری ہو سکتی ہے, میرے دل کے اندر کینے کی بیماری پل سکتی ہے, میرے دل کے اندر حب دنیا یعنی مال و دولت کی ہرس اور ہوس یہ بیماری پل سکتی ہے, میرے دل کے اندر غفلت کی بیماری نے بسیرا کر لیا ہو, یہ ہو سکتا ہے میں آخرت سے غفلت میں پڑا ہوا ہوں اور دنیا 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 کے پیچھے چل رہا ہوں. یہ کتنی بڑی بیماری ہے, لیکن آدمی کو احساس نہیں. کتنے افسوس کی بات. یہ جو ظاہری بیماریاں ہیں یہ تو بھائی بہت چھوٹی بیماریاں, اس لیے کہ ظاہری بیماری کتنی بڑی سے بڑی آئے اس کا نقصان صرف جسمن ہوتا ہے, یعنی جسم کے لحاظ سے نقصان ہوگا. آدمی کے جسم کو درد ہوگا, جسم کو پریشانی آئے گی, جسم میں دکھ درد پیدا ہوگا, اور یہ کہ انسان بہت کچھ ہوگا تو مر جائے گا, اتنا ہی تو ہوگا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن بھائیوں اگر روح بیمار ہو جائے اور اس کے اندر یہ روحانی امراض پیدا ہو جائے تو انسان بہت بڑے خطرے میں آ جاتا ہے. کل بھی میں نے کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی, بعض حدیثیں بھی آپ کو میں نے سنائی تھی. تکبر کی بیماری کے بارے میں کہا جس آدمی میں یہ بیماری ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, جو آدمی کے قطع تعلق ہی کرتا ہو وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حسد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد کی بیماری نیکیوں کو اس طرح کھا کر خاکستر بنا دیتی ہے جس طرح کے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اگر آگ میں آپ نے لکڑی ڈالا 5 منٹ 10 منٹ اور زیادہ چلو 15 منٹ 20 منٹ, اس کے بعد تو اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہے, وہ خاک بن جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس آدمی کے دل کے اندر حسد کی بیماری ہو اس کی نیکیاں وہ اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے پر کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب یہ جائے گا اللہ کے دربار میں حسد کی بیماری کا روگ لے کر, وہاں پر جانے کے بعد پتہ چلے گا نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ ذکر ہے, نہ فکر ہے, کچھ نہیں کیا تھا, سب تباہ.
اس کے اثرات باطل ہو گئے، اس کا اجر ضائع چلا گیا۔ یہ کتنی بڑی بیماری ہے، حسد کی بیماری۔ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ تکبر کی بیماری اور حسد کی بیماری، عجب و خود پسندی کی بیماری۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عجب و خود پسندی کی بیماری جس طرح پہلے لوگوں میں تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری طرف بھی یہ بیماری آ رہی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یوں فرمایا بخل کی بیماری کے بارے میں۔ بخل کیا ہے؟ مال و دولت کی حرص کا نام۔ بخل کے معنی ہے بخیلی، کنجوسی۔ کنجوسی کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں حرص ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت اتنی آ گئی، اتنی آ گئی، اتنی آ گئی کہ مال خرچ کرنا نہیں چاہتا، جمع جمع کر رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے۔ قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ گن گن کے پیسہ رکھ رہے، لیکن تباہی ہی تباہی ہے ان کے لیے کہ وہ جہنم رسید کیے جائیں گے۔ تو دیکھو یہ ساری بیماریاں، تو اس حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بخل کی بیماری، کنجوسی کی بیماری تمہارے اندر میں دیکھ رہا ہوں دبے دبے طور پر چلی آ رہی ہے، دبے دبے طور پر چلی آ رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بیماری حالقہ ہے۔ حالقہ کے معنی سر مونڈنے والی، یہ بیماری سر مونڈنے والی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا سر کے بال مونڈتی ہے، یہ تمہارے دین کو مونڈ دیتی ہے، تمہارے دین کو مونڈ دیتی ہے۔ دین تمہارا جو ہے چلا جائے گا، اس کے اوپر یہ پھیر دے گی اپنا اس طرح، اس طریقے پر تمہارا دین برباد ہو جائے گا۔ اب اندازہ کر لیجئے ان بیماریوں کے بارے میں، یہ بیماریاں کتنی سخت ترین بیماری ہے، جنت میں جانے سے روک دے گی، دین کو منڈا کے رکھ دے گی، دین کا سر منڈا کے رکھ دے گی۔ اور اسی طریقے پر بے شمار ایسی بیماریاں ہیں جو مختلف موضوعات کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ بہت ہی سخت ترین بیماریاں ہوتی ہیں جس سے آدمی کو پاک و صاف رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ادھر توجہ کبھی نہیں ہوتی، یا اگر کسی کو ہوتی ہے بہت کم توجہ دیتا ہے۔ میں نے ابھی جو قصہ آپ کو بتایا حضرت یزید بن ہارون کا، ان کے اندر کچھ انہوں نے تھوڑا سا احساس کیا تھا، دل میں سختی آ رہی، ڈر گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور اپنے ہی زمانے کے ایک بزرگ کی خدمت میں چلے گئے، جبکہ ان کو چلنا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ یزید بن ہارون کو حسن بصری کی خدمت میں ان کے بیٹے لے کر گئے تو ان کو بڑا سہارا لگا کے لے کے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے، دروازے پر دستک دی تو ایک باندھی باہر آئی، دروازہ کھول کر دیکھا ایک بوڑھا سا آدمی، اور اس کو ایک آدمی جو ہے بہت پریشانی کے ساتھ میں اٹھا کے لایا۔ پوچھا کہ کون؟ کہا کہ یہ میرے باپ یزید بن ہارون ہے، یہ حسن بصری سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس باندھی کو بڑا عجیب لگا، اس نے بیٹے کو ٹوکا اور کہا بھائی تمہیں شرم نہیں آئی؟ اتنے بوڑھے آدمی کو، ضعیف اور کمزور آدمی کو جو چلنا اور چلنے پھرنے کی سکت بھی نہیں رکھتا، اس آدمی کو تم اٹھا کے یہاں پر لے کے آئے۔ تو انہوں نے معذرت کی اور کہا میں ان کو خود نہیں لایا، انہوں نے مجھے کہا کہ لے کر چلو، اس لیے میں آیا ہوں۔ واقعی یہ بڑے معذور ہیں، مجبور ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ حسن بصری سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو ذرا سی سختی دل میں محسوس کی، بڑھاپے کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں، چلنا اور پھرنا دشوار، لیکن حسن بصری کی خدمت میں جا رہے، ایسا جیسے کہ ہم ظاہری بیماری آنے پر ڈاکٹر کے پاس میں چلے جاتے ہیں۔ چلنا نہیں ہو رہا ہے لیکن جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ چلے جاتے ہیں، سواری لے کر جاتے ہیں، ویل چیئر لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی ڈنڈا پکڑ کے چلے جاتے ہیں، دو آدمیوں کا سہارا لگا کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں
ظاہری بیماری کی اہمیت ہے، یہ خطرہ ہے اس کے اندر، اس لیے چلو اس کا علاج کرائیں۔ اور ان لوگوں کو فکر تھی تو اپنے دل کی فکر تھی، اپنی روح کی فکر تھی کہ ہمارا دل خراب نہ ہو جائے، دل کے اندر حسد نہ آ جائے، دل کے اندر تکبر نہ آ جائے، دل کے اندر فلاں بیماری نہ آ جائے، دل کے اندر دنیا کی محبت نہ آ جائے۔ اس لیے وہ لوگ فکر مند رہتے تھے، اور ذرا سی کوئی جنبش اس سلسلے کی دیکھتے تھے تو فکر کرتے تھے اور جاتے تھے بزرگوں کے پاس اور اپنا علاج کروایا کرتے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ ہے روحانی بیماری۔ اسے پہلے جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آدمی روحانی اعتبار سے بھی بیمار ہوتا ہے۔ جب آدمی اتنا سمجھ لے گا، علاج کرانے تیار ہو جائے گا۔ ایک بیماری آتی ہے، اسے کہتے ہیں مالی خولیا، دماغی بیماری۔ آدمی جو ہے خیالی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس بیماری کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں دماغی بیماری ہے، لیکن یہ دماغی بیماری ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری والے کو آپ اگر یہ باور کرانا چاہیں کہ بھئی تم بیمار ہو، یہ کارِ دارت، یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یعنی اس بیمار کو بیمار سمجھانا، اس کو بتانا کہ بھئی تم بیمار ہو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ ایسی مالی خولیا بیماری ہوتی ہے کہ اس کے اندر آدمی اپنے کو بیمار نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے پورے جتنے بھی ہیں سب بیمار ہیں، ڈاکٹر بھی بیمار ہیں۔ یہ ہاسپٹل میں جتنے نرسیں اور جتنے یہاں کے عملے کے لوگ ہیں، یہ سب کے سب بہت بیمار ہیں، وہ اچھا تو میں ایک اچھا ہوں، یہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مالی خولیا کا بیمار کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے تیار نہیں ہوتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی ڈاکٹر کو آپ بلا لیں اور ڈاکٹر کو مار دے گا۔ میں ایسا ایک تجربہ کر چکا ہوں۔ ایک بار ایک صاحب تھے حیدرآباد کے، وہ میرے ساتھی تھے، ابھی ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو ایک بار کچھ بیماری لگ گئی تو وہ یہاں پر آئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کو کوئی بیماری ہے۔ وہ یہاں پر میرے پاس، جب مدرسہ یہیں پر موجود تھا، اس وقت کی بات بول رہا ہوں، یعنی آج سے سمجھیے کہ 25 سال پہلے کی بات۔ تو ایک بار وہ آئے اور مجھے پتا نہیں تھا کہ ان کو کچھ بیماری ہے، دماغی بیماری۔ آئے، ملاقات کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو رہنے سہنے کا نظم کیا، تو یہاں پر میرے پاس رہنے لگے۔ لیکن ایک دو دن میں یہ اندازہ ہوا کہ دماغی طور پر وہ بیمار ہے۔ جب یہ اندازہ ہوا اور پھر اس میں کچھ میں محسوس کیا کہ کچھ زیادہ ہی پریشانی کی بات ہے، چنانچہ ایک بار انہوں نے ایسا کیا کہ یہاں سے نکلتے ہوئے جو سیڑھیاں یہاں پر ہے، پوری رات اسی سیڑھی پہ کھڑے رہے۔ میں نے بہت چاہا کہ وہ آ جائیں، سو جائیں، کھا لیں، پی لیں، لیکن تیار نہیں ہوئے، وہیں کھڑے رہے۔ اور ایک بار 10 دنوں تک ایک بھی کوئی چیز کھانے تیار نہیں ہوئے۔ 10 دنوں تک کچھ نہیں کھائے، نہ پانی نہ کھانے کا کوئی دانہ۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اس طرح کچھ باتیں ہونے لگی تو مجھے بڑا خوف ہونے لگا، تو میں نے جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب کو بلوا بھیجا۔ پہلے جانے تو تیار نہیں تھے، تو یہاں پر ایک ڈاکٹر ریحان تھے، جانتے ہوں گے آپ لوگ، جناب روشن بیگ صاحب کے بھائی، وہ ڈاکٹر، انہوں نے یہاں کلینک لگا رکھی تھی، مسجد کی طرف سے کلینک یہاں کھولی گئی تھی، تو اس وقت وہ یہاں رہتے تھے۔ تو میں نے ان کو بلا کر مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر ہیں، آتے تو نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ یہاں پر آ جائے۔ چنانچہ نمہاس کے ایک ڈاکٹر صاحب، وہ غیر مسلم تھے، ان کو وہ بلا کے لائے۔ اب بلا کر ان کو دکھانا چاہتے ہیں تو بھائی اتنی پریشانی ہوئی، اتنی پریشانی، ڈاکٹر ہی کو مارنے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ذرا ہاتھ دکھائیے، تو وہ یوں کر کے ایک دم جو ہے کھینچ لیتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، ایسی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر آدمی سمجھتا ہے میں ہی صحت مند ہوں، ساری دنیا بیمار ہے، ڈاکٹر بھی بیمار ہے۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہیں ہم لوگوں کو بھی وہ روحانی مالی خولیا تو نہیں ہو گیا ہے، یہ جسمانی مالی خولیا ہے جس میں آدمی سمجھ رہا ہے میں بہت اچھا ہوں، جبکہ وہ بہت بڑی پریشانی میں، بہت بڑی بیماری میں ہے۔ لیکن ذرا غور کرے، ہم بھی کچھ اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اندر بے شمار لوگ موجود ہیں، حسد ہمارے اندر ہے، کینے کی بیماری ہمارے اندر ہے، تکبر ہمارے اندر ہے، عجب خود پسندی ہمارے اندر ہے، اور اسی طرح ریاکاری کی بیماری ہمارے اندر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا کی محبت کی بیماری ہے، آخرت سے غفلت کی بیماری ہے، شہوتوں لذتوں کے پیچھے پڑے رہنے کی بیماری ہے، اور نیکیوں کی طرف نہ چلنا جو بہت بڑی بیماری، یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے۔ ذکر کرنا بڑا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، تلاوت کرنا بڑا پہاڑ معلوم ہوتا ہے، اللہ کا نام لینا یہ ہماری زبانوں پر ایسا گویا کہ کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ تو یہ ساری بیماریاں ہیں، لیکن ان ساری بیماریوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے، کوئی جائے کہ نہ جائے جنت میں، میرے لیے تو جنت الاٹ ہو چکی ہے۔ اب بتاؤ اسے مالی خولیا، روحانی مالی خولیا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے اگر کسی کو آپ کہہ دیں کہ جناب آپ کے اندر تکبر ہے، ذرا ڈاکٹر صاحب کو دکھا دیجیے، لڑنے آ جائے گا نہیں آئے گا؟ مارا ماری ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھائی آپ کے اندر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حسد کی بیماری ہے، ذرا آپ کو علاج کرانے کی ضرورت ہے، اٹھا کے ایسا رپٹ لگائے گا کہ وہ 2 کوس جا کر پڑ جائے۔ یہ انسان کی آج کی حالت ہے کہ ہم بیمار ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، اور ایک قسم کی بیماری نہیں، ہمارے اندر 50 قسم کی بیماریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو سب سے زیادہ صحت مند اور اسی صحت مند ہونے کے نتیجے میں سب سے بڑا اور پہلا جنتی سمجھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ بھائیوں ہمارے اکابر کہا یہ تھا کہ وہ اپنے اندر تھوڑا سا فرق محسوس کرتے تھے تو پریشان ہو جایا کرتے تھے، رونے لگتے تھے، پریشان ہوتے تھے، علاج کرنے کی فکر کیا کرتے تھے، ان کے اندر ذرا سی کوئی بے خوفی ہو گئی وہ تلمرا جاتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، چین ان کا اٹھ جاتا تھا۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ۔ آج ہمارا جو انداز ہے یہ انتہائی خطرناک انداز ہے۔ ان باتوں کو اس لیے عرض کیا، توجہ دلائی کہ ہم اپنے بارے میں فکر مند رہا کریں۔ آدمی اگر اپنے آپ کو بیمار سمجھ لیتا ہے علاج اس کا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جب تک آدمی اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا اس کے لیے علاج بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو مثال دے دی، وہی بیماری روحانی اعتبار سے ہمیں لگی ہو تو ہمیں سب سے پہلے اس بیماری کا علاج کرنا ہے کہ بھئی ہم بیمار ہیں، ہمارے اس نظریے کو بدلنا ہے۔ اس لیے کہ مالی خولیا بیماری جو ہوتی ہے نا وہ نظریے سے بنتی ہے۔ آدمی ایک نظریہ قائم کر لیتا ہے اور بس اسی پر سوچتے 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 پتہ نہیں کون سی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ سوچ کی بیماری ہے، اسی لیے ڈاکٹر لوگ ایسے مریضوں کو سلا دیتے ہیں تاکہ یہ سوچیں نہیں، سوچیں گے تو ان کی بیماری بڑھے گی، اس لیے ان کو دوا دے دے کے سلایا جاتا ہے۔ تو ہم کو بھی اپنی سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیں سو کر نہیں ہے جاگتے ہوئے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر سو جائیں گے تو یہ روحانی بیماری نہیں جائے گی، یہ جاگتے ہوئے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اپنے اوپر توجہ دیں، میرے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں، کیا کیا روگ موجود ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا کوئی کٹورا سا تھا، اور ان کے پاس اور ایک ڈبہ تھا، اور اس کے اندر جو ہے ایک کٹورے کے اندر کچھ کالے منکے اور کچھ سفید منکے رکھے ہوئے تھے، اور ایک خالی ڈبہ تھا، اور اس کے اندر ایک طرف ایسا ادھر خالی ایک بیچ ادھر خالی۔ جب بھی ان سے کوئی برائی ہو جاتی ایک کالا منکا اٹھا کر ادھر ڈال دیتے، اور اگر کوئی نیکی کرتے تو سفید منکا اٹھا کر ادھر ڈال دیتے۔
جب رات ہوتی تو بیٹھتے اور دیکھتے کہ میرا دن کیسا گزرا ہے، کتنی سفیدیوں کے ساتھ اور کتنی جو ہے کالیوں کے ساتھ، کتنی کالی چیزیں میرے پاس ہیں اور کتنی گوری چیزیں میرے پاس میں ہیں، بیٹھ کر اندازہ کرتے تھے۔ سفید ہونے کا مطلب ہے میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے ذکر کیا ہے، میں نے نیکی کی ہے، میں نے اچھائی کی ہے، میں نے خیر خیرات کیا ہے، میں نے لوگوں سے ہمدردی کی ہے، میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ سفید منکوں کا یہ مطلب تھا۔ کالے منکوں کا مطلب تھا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی آنکھوں کا گناہ، کوئی زبان کا گناہ، کوئی دل کا گناہ، کوئی دماغ کا گناہ۔ وہ کالے من کے بتاتے تھے، رات میں بیٹھ کر دونوں کو دیکھتے اور روتے روتے حالت خراب ہوتی اور کہتے کہ میرے اندر اتنے کالے من کے آ گئے، یعنی اتنے گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے۔ یہ ہے اصلاح کا اپنی طریقہ کہ آدمی فکر مند رہا کرے۔ اگر فکر پیدا ہو جائے گی تو پھر آسان ہو جائے گا علاج کرنا۔ تو بھائیو، سب سے پہلے ہم سمجھیں ہمارے اندر بہت سارے امراض ہیں۔ اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے مطالعے کے لیے ترجمہ دیکھیں، اگر ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو تفسیر دیکھیں، اگر اس میں بھی دقت ہے تو علماء اور مشائخ کی خدمت میں جایا کرے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم اپنے ظاہری امراض اور جسمانی امراض کی اصلاح کے لیے اگر خود نہیں کر سکتے ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور صحیح طریقہ بھی وہی ہے کہ خود اپنا علاج نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی اور سے علاج نہ کروایا جائے۔ اس لیے مشائخ اور علماء کی خدمت میں جا جا کر اپنے روگوں اور اپنی بیماریوں کا علاج کراتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور وہ سارے علاج قرآن کے اندر موجود ہیں۔ خلاصے کے طور پر دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ تمام بیماریاں روحانی، اگر آپ تجزیہ کریں گے تو دو قسم کی ہوگی۔ ایک وہ بیماریاں جو شبہات سے پیدا ہوتی ہیں، شبہات، شکوک، اس سے پیدا ہوتی ہیں، یہ عقیدوں پر جا کر زد لگاتی ہیں۔ شبہ پیدا ہو گیا اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے کسی حکم کے بارے میں اور کسی چیز کے بارے میں، ان کے اندر شکوک و شبہات کی بیماری، یہ ہے ایک بیماری۔ اس کے اندر ہزاروں چیزیں آ جائیں گی۔ دوسری جو بیماری ہوتی ہے وہ شہوات کی بیماری۔ شہوات کے معنی لذات و خواہشات کے پیچھے پڑا رہنا۔ اب آپ پورے قرآن کا خلاصہ کر لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن میں ایک طرف ہمارے شبہات کا جواب ہے تو دوسری طرف ہمارے شہوات کا جواب ہے۔ یہ ہے دو قسم کی بیماریاں، اگرچہ ان کے شعبے اور ان کے نیچے آپ جائیں گے تو پتہ نہیں کتنی بیماریاں نکل آئیں۔ کافروں میں جو بیماری ہے کیا ہے؟ یہ شبہات کی بیماری، اللہ پر یقین نہیں، رسول پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں، اور اللہ کے کلام پر یقین نہیں، اللہ کے احکام پر یقین نہیں، فرشتوں پر یقین نہیں، دنیا کے فانی ہونے پر یقین نہیں، آخرت کے آنے پر یقین نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے جائیں ان سب جگہ پر شبہات کا ایک سلسلہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کافروں کا روگ ہے۔ اللہ نے ہم سب کو بچا لیا ہے اور ہمیں یقین اور ایمان عطا کیا۔ ایمان اور یقین شبہات کا علاج ہے۔ کتنا بھی شبہ آئے، آپ کے اندر یقین آ جائے، ایمان آ جائے، اور اس کے لیے قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر توحید میں شبہ کرنے والوں کے لیے، اللہ کے وجود میں شبہ کرنے والوں کے لیے قرآن کے اندر دلائل موجود ہیں۔ اللہ نے بتایا یہ کائنات میں نے پیدا کیا ہے، زمین بنانے والا میں، آسمان بنانے والا میں، چاند بنانے والا میں۔ اللہ نے پوچھا ہے کافروں سے جو تم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو اور مختلف چیزوں کی پوجا کرتے ہو، بتاؤ ان تمہارے بتوں میں سے کوئی ایک بت ایسا ہے جس نے آسمان پیدا کیا ہو، زمین پیدا کرنے والا کوئی ہے، چاند سورج بنانے والا کوئی ہے، زمین کے اندر کے خزانے پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ دیکھو اس پوری کائنات میں نے پیدا کی ہے، کیا تمہارے ان بتوں میں سے کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ زمین و آسمان کی تخلیق میں شرکت کرنے والا؟
ظاہر بات ہے جب سوچے گا نا آدمی یہی سے سارا شرک نکل جائے گا اس کا. اللہ نے ایسے دلائل دے دیے اور بتایا کہ میں تنہا ان پوری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہوں. جب آدمی اس پر غور کرے گا اور یہ دیکھے گا یہ بتوں کو ماننے والے اور کسی کو ماننے والے, ان کے سامنے سجدہ کرنے والے کتنے بوڑھے لوگ ہیں, بے وقوف لوگ. یہ بت جن پہ کوئی طاقت نہیں, اگر ان کے سامنے سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب. آج ہی قرآن کے اندر یہ آیت پڑھی گئی. اللہ نے فرمایا یہ بت جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں ان کی مثال اللہ نے بتاتے ہوئے کہا کہ اگر ان بتوں کے سامنے کوئی مٹھائی جو یہ لوگ بتوں کی دہائی کر کے رکھا کرتے ہیں ان میں سے کوئی مٹھائی اگر ایک مکھی اٹھا کے لے جائے, ایک مکھی اٹھا کے لے جائے تو اس مکھی سے یہ بت چھین کے لے بھی نہیں سکتا. مکھی میں طاقت موجود ہے. بلکہ اللہ نے ایک مثال اور دی, یہ بتایا کہ یہ جو مکڑی ہوتی ہے مکڑی میں جتنی طاقت اتنی طاقت بھی ان بتوں کے اندر موجود نہیں. تو نہ مکڑی کے برابر نہ یہ بت مچھر کے برابر. مچھر میں جان ہے, مچھر میں آنکھ ہے, مچھر میں حس ہے, مچھر میں چلنے اور پھرنے کی طاقت ہے, بلکہ اتنی طاقت کہ آپ کو بھی چکما دے جاتا ہے. مکھی کو دیکھو کہ مکھی بھی ہم کو چکما دے دیتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بادشاہ بیٹھا تھا اور اس کے حوالی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مکھی آ کے اس کی ناک پہ بیٹھ گئی. یہ ہے بادشاہ. کیا ہے؟ بادشاہ. اور وہ جو ہے وہ مکھی معمولی سی چیز. ایک بادشاہ, عظیم الشان بادشاہ, اور دربار سجا ہوا ہے اور وہ اپنے تخت کے اوپر آراستہ پیراستہ ہے. مکھی آ کے بیٹھ گئی. اس نے ایسا کیا, مکھی اڑ گئی, لیکن ہاتھ نیچے رکھتے ہی پھر آ کے بیٹھ گئی. وہ بھی بڑی ضدی ہوتی ہے. تو اب وہ بار بار اڑا رہا ہے, بار بار بیٹھتی ہے, بار بار اڑا رہا ہے, بار بار بیٹھتی ہے. تو بہت تنگ آ گیا. تنگ آ کر اس نے کہا اللہ نے یہ مکھی کیوں پیدا کی ہے؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو مکھی بنانے؟ تکبر دیکھو, یہاں تکبر کے بجائے تواضع آنا تھا. وہ سوچتا کہ مکھی ایسی چیز ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کی سکت میرے اندر موجود ہے. اس کو اڑاتا ہوں لیکن پھر بیٹھتی ہے, کچھ نہیں کر سکتا بادشاہ. یہاں تواضع آنا تھا, تواضع کے بجائے تکبر آ گیا. وہاں ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے, ان کو برداشت نہیں ہوا. انہوں نے فوراً کہا حضور یہ مکھی اللہ نے اس لیے پیدا کی ہے کہ اس سے آپ کے تکبر کا علاج ہو جائے, اس سے آپ کے تکبر کا علاج ہو جائے. لیکن اس کے دماغ میں تو جانے والی بات تھی نہیں. انہوں نے کہا, لیکن بادشاہ ان کے اوپر بھی غصہ ہو گیا. خیر اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی. پھر چند دنوں کے بعد جو ہے, اچھا اس کے بعد اسی مجلس میں اس بادشاہ نے ان عالم سے کہا اچھا آپ یہ کہہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکھی اس لیے بنائی میرا تکبر نکالے, اچھا یہ بتائیے کہ یہ گو کا کیڑا اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ پاخانے میں کیڑے ہوتے, یہ کیوں پیدا کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں, مصلحتیں. خیر اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی. ہو جانے کے چند دنوں کے بعد بادشاہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی. وہ بیماری ایسی آئی کہ بڑھتی رہی. بہت ڈاکٹر بلائے گئے, علاج معالجہ ہوتا رہا, لیکن کوئی فائدہ نہیں, بلکہ الٹا جتنی دوا کی جا رہی ہے بیماری بڑھتی جا رہی ہے. آخر میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں, اس لیے بس جب تک آپ کو اللہ رکھے ہم کوئی گارنٹی آپ کے لیے نہیں دے سکتے. خیر وہ بیمار بادشاہ اپنے بیڈ پر سسکیاں لے رہا تھا. اسی دور میں اسی کے محل کے پاس سے ایک گزرنے والا گزرتے ہوئے ندا لگا رہا, دوائی لے لو.
وہ دوائی لے لو. ڈاکٹر بادشاہ نے کہا بھائی کون ہے؟ کہا کوئی دوائی بیچ رہا ہے. کہا کہ اس کو بلاؤ, ہو سکتا ہے ہمارا علاج اس سے ہو جائے. بعض لوگ ہوتے نا دوائی بیچتے ہوئے جاتے رہتے ہیں, عورتیں بھی بیچتے ہوئے جاتی رہتی ہیں. تو ایسا کوئی آدمی تھا, اس کو بلایا گیا اور بادشاہ کو دکھایا. تو اس نے دیکھنے کے بعد میں کہا کہ ان کی بیماری کا علاج میرے پاس ہے, میں کر دوں. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا علاج کرو. تو اس نے کہا مجھے 15 دن چاہیے, کچھ دوا بنانا ہے, دوا بنا کر لاؤں گا اور آپ کو 6 ماہ وہ استعمال کرنا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بنا کے لاؤ, تمہارا جو بھی ہدیہ ہوگا ہم دے دیں. اب وہ 15 دن کے بعد دوائی لے کر آیا, بادشاہ کے حوالے کیا, طریقہ سب کچھ بتا دیا. چنانچہ بادشاہ نے دوا جاری کر دی, کھانا شروع کر ڈالا. اب کھاتے کھاتے 3-4 دن 5-6 دن کے بعد کچھ اچھی ہونے لگی طبیعت. پھر 8-10 دن کے بعد دیکھا تو اور بھی بھلائی اس کے اندر آ گئی, اور 2-4 مہینے کے بعد تو بہت اچھا ہو گیا. یہاں تک کہ دوا 6 مہینے کی کھایا, بالکل بادشاہ درست ہو گیا, تمام تکلیف پریشانی اس کی دور ہو گئی. 6 ماہ کے بعد اس کو پھر بلایا, بلا کر کہا کہ بھائی تمہاری دوا سے ہمارا علاج تو ہو گیا, مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے ہمارا علاج کیا, اب تم جو چاہے مانگو ہم دینے کے لیے تیار. خیر اس نے مانگا اور بادشاہ نے دے دیا. لیکن بادشاہ نے کہا تمہارا ہدیہ تو دوں گا, لیکن اس ہدیے کے دینے سے پہلے شرط یہ ہے تم یہ مجھے بتاؤ کہ تم نے دوا کیا کھلائی تھی, تم نے دوا کیا کھلائی تھی. اس نے کہا حضور آپ کو اس سے کیا کام ہے, میں ڈاکٹر ہوں, طبیب ہوں, دوا دیتا ہوں, آپ مریض ہیں, علاج ہو گئے. اب میں کیا کھلایا کیا نہیں کھلایا کیسا کھلایا اس سے آپ کو کوئی مطلب. بادشاہ کا نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمام کے تمام ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تھا, تم نے علاج کیا تو تمہارے پاس وہ کیا خاص چیز ہے میں جاننا چاہتا ہوں. اور کہاں اگر تم نہیں بتاؤ گے تو انعام کی جگہ سزا ملے گی. اب بیچارہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا اچھا حضور بتا تو دوں گا, لیکن بتانے سے پہلے میری ایک گزارش قبول کر لیجئے, وہ یہ کہ میری جان بخشی کا فیصلہ سنا دیجیے, میری جان بخشی کا فیصلہ سنا دیجیے. انہوں نے کہا ہاں چلو تمہاری یہ ہر چیز معاف ہے, جان بخشتا, بتاؤ کیا ہے. تو اس نے کہا یہ دوائی میں چند اجزاء ہیں, لیکن اس کا جو مین جز ہے وہ گو کا کیڑا ہے. اس کا جو مین جز ہے وہ گو کا کیڑا ہے, اسی کی یہ تاثیر ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا. بادشاہ سنا, اور وہ عالم بھی اتفاق سے وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا حضور اس وقت آپ نے کہا تھا یہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے, آج اللہ نے آپ کو خود آپ کے ذریعے بتا دیا کہ کیوں اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو بہرحال بھائیو بات طویل ہو گئی, دوسری طرف چلی گئی. بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کی, مکھی کی, اور جو ہے یہ کیا بولتے ہیں اسے, مکڑی کی, مکڑی کے جالے کی, ان سب چیزوں کی مثالیں قرآن میں دے کر بتایا. ان بتوں کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں. تو یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد انسان کے اندر شرک کی بیماری کے جراثیم نکلتے چلے جاتے ہیں, توحید اس کے اندر گھستی چلی جاتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی چیزیں بیان کی قرآن میں. پورے قرآن کا خلاصہ میں نے بتایا, ایک شبہات کا جواب, دوسرے شہوات کا جواب. شہوات کیا, خواہشات, لذات, انسان جو طبیعت میں آئے کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے, اور اسی سے پوری بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو عقلی بیماریاں یا یوں کہہ لیجئے عقیدے کی بیماریاں, اس کی وجہ دراصل شبہات ہوا کرتی ہے. اور جو اندر سے برائیوں کی طرف چلنے کا مادہ ہوتا ہے, ان چیزوں میں آپ دیکھیں گے تو اس کی بنیاد شہوت پرستی ہوا کرتی ہے. یہ دو ہی چیزیں ہوا کرتی ہیں, اور قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے بحث کر کے
ہم کو بتا دیا ہے، شبہات کا ازالہ کر دیا ہے، شہوات کی خرابی کو اور اس کی بدترین آثار کو، اس کے عواقب اور نتائج کو بتا کر بتایا ہے کہ کس طریقے پر اس سے غلط راہیں کھلتی ہیں، اس لیے اس کا علاج کس طرح کیا گیا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ باقی ظاہری بیماری کا علاج اس کے بارے میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ ظاہری بیماری کا علاج قرآن کریم کے ذریعے کہاں تک ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں علماء نے کیا فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔